بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ کوشش کریں آپ نے واقعہ اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس واقعہ میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں، ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ میں واقعی بھائی بہنوں میں بھائی بہنوں جیسا پیار ہے تو میں دیکھتی ہوں کون کون سا بھائی بہن ہے جو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگرچہ کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر آتا ہے جو کہ آپ کو لوریاں دیتی تھی، جس کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہیں تو جو بہنیں ہوتی تھیں وہ اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر گلی میں آ کر کھیلنے لگتی اور اپنے بھائیوں کو بھی کھلانے لگتی۔ ہر بہن کا خیال یہ ہوتا تھا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے قبیلے کی بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، یہ کہتی کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے، دوسری کہتی کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر آتی ہیں اور دور سے کہتی ہیں کہ میرا بھائی بھی آ گیا ہے۔ تو سب سر جھکا کر لڑکیاں آگے سے کہتی ہیں، سب کہتی ہیں کہ نہیں نہیں، تیرے بھائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہی ہیں۔ ابن ہاشم سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیتی، ان کو چومتی اور جھومتی ہوئی ان کو پھر لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو عربی میں ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ پھر وہ جھومنے لگتی اور اس کو یوں جھومتے جھومتے سلا دیتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چلے گئے اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جوان ہو گئی، پھر ان کی شادی ہو گئی، وہ کسی اور قبیلے میں چلی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا خاصا حصہ اس وقت گزار چکی تھیں۔ وہ آدمی کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا کہ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں، اور بات کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا۔ تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر کہنے لگی، اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے آدمی پکڑے ہوئے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو اور مجھے ساتھ لے کر چلو۔ سردار نے کہا، آپ کو ساتھ لے کر چلیں؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، ہاں، تم نہیں جانتے ہو، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی خیمے کی طرف جا رہی تھی، صحابہ اکرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے اس خیمے کے ارد گرد۔ وہ مدنی سردار تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں سونتی اور پکارا، او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، تم سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ الفاظ یہ تھے، ان کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔
تلواریں جھک گئیں، ان کی آنکھوں کی پلکیں جھک گئیں اور انہوں نے آگے سے رستہ چھوڑ دیا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی خیمے میں داخل ہوئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی ہو، اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور چند گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، تو بہنوں کو وہ خالی ہاتھ نہیں لٹاتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو تحفے دے کر لٹایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا ان کو، اور رخصت کرنے کے لیے آپ خیمے سے باہر خود تشریف لائے تو صحابہ اکرام کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ تم جانتے ہو جب بھی میں قیدی چھوڑتا ہوں تو میری عادت ہے کہ میں مشاورت کرتا ہوں، میں تم لوگوں کو موقع دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرو اور پھر ہم قیدی چھوڑیں۔ صحابہ نے عرض کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن آج آپ نے مشاورت کیوں نہیں کی؟ تو ارشاد فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی ہے تو میں اپنی بہن سے بڑھ کر کسی اور سے مشاورت کرنا پسند نہیں فرمایا، اس لیے میں نے آج سب کو معاف کر دیا ہے اور ان کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہے بہن بھائی کا پیار۔ جب اپنے خون کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو کسی تیسرے بندے سے مشاورت کی ضرورت نہیں پڑتے۔ یہ بہن بھائیوں کے لیے پیار کا بہت بڑا سبق ہے۔ بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب بہن گھر آتی ہے تو اس کی عزت کریں، اس کو تحفے تحائف دے کر بیچیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگی ہے تو میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا ایک کمنٹ کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ فی امان اللہ۔